حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ابن کثیر نے تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان ایک جگہ سے گزرتا تھا، وہاں ایک لینڈ لاٹ خاتون رہتی تھی، وہ اس پر عاشق ہوئی، ہیلے حوالوں سے اس کو گھر بلایا اور پھر اس کو گھر کے اندر گناہ کی دعوت دی۔ جب وہ ہر طرح مجبور ہوا تو ایک چیخ لگائی اور مر گیا۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا۔ اللہ، اس عورت نے اس کی لاش باہر نکلوائی مزدوروں سے، اور مشہور کے کہ یہاں سے گزر رہا تھا، پانی پینے آیا اور مر گیا، دفنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دنوں بعد اطلاع مل گئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو حضرت عمر اس مرحوم کی قبر پہ آئے اور فرمایا کہ تم تو خدا سے ڈر کے مرے ہو، خوف خدا سے مرے، اور قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو کہتے ہاتف سے آواز آئی، اس کو ہاتف کرامتاً آواز آئی، یا امیر المومنین قد اعطانیہما ربی، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں باغ جنت کے مجھے نصیب فرمائے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور بھائی ان کے یعنی شیطانوں کے، وہ کھینچتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ توبہ، شیطان اور شیطان کے بھائی، شیطان اور شیطان کی جماعت، وہ لوگوں کو گمراہی کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جس وقت آپ نہیں دکھاتے ان کو منہ مانگا معجزہ، بِآيَةٍ منہ مانگا، جیسے یہ مانگتے ایسا، قالوا کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کیوں آپ نہیں لاتے ہیں اجتبیتها، انتخبتها، اجتبیتها اخترتها، کیوں آپ چن کر کے نہیں لاتے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ فرمائیے میں اتباع کرتا ہوں وہ جو وحی آتی ہے مجھ کو رب کے ہاں سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن پس کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اخرج ابن مردوے والبیہقی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قرأ خلفه قوم فخلطوا فنزلت، پیغمبر کے پیچھے کچھ لوگوں نے قرأت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اجماع نقل کیا ہے محدثین کا، جنہوں نے کہا نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ، والآیت دلیل لأبی حنیفہ فی ان الماموم لا یقرأ فی السریہ ولا جہریہ، آیت دلیل ہے ابو حنیفہ کی کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ ظہر اثر میں نہ مغرب عشاء و فجر میں قرات کرے گا، لأنها تقتضی وجوب الاستماع عند قراءة القرآن فی الصلاة، آیت تقاضا کرتی ہے کہ نماز کے دوران قرآن سننا واجب ہے۔ روح المعانی پارہ 9 صفحہ 150۔ وقال الشعبی، امام شعبی کہتے ہیں ادرکت 70 بدریا، میں نے 70 بدری صحابہ کو پایا، کلہم یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام، سب کے سب امام کے پیچھے قرات منع کرتے تھے۔ قد ادعا بعض اصحابنا
اجماع الصحابہ، بعض علماء احناف نے اجماع صحابہ کا دعویٰ کیا، اکثریت۔ روح المعانی پارہ 9 صفحہ 152۔ وقد روی نحو هذا عن جماعت من السلف، سلف صالحین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ ان هذه الآیۃ نزلت فی قراءۃ الصلاۃ خلف الامام، فتح القدیر للشوکانی جلد 2 صفحہ 282۔ شوکانی بھی کہتے ہیں کہ آیت نماز کے بارے میں آئی۔ وقال ابو حنیفہ و احمد بن حنبل، لے ابن کثیر سنو، وقال ابو حنیفہ و احمد بن حنبل لا يجب على الماموم قراءة اصلا في السرية ولا الجهرية۔ امام صاحب اور احمد ابن حنبل فرماتے ہیں واجب نہیں ہے مقتدی پر قرات کرنا بالکل، نہ سری میں نہ جہری میں۔ جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے ظہر اثر وہ سری ہے، جن میں اونچی ہوتی ہے مغرب عشاء فجر وہ جہری ہے۔ بما ورد فی الحدیث، کیونکہ صحیح حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءتہ قراءۃ لہ، جس کا امام ہو امام کی قرات مقتدی کی قرات، وہذا اصح۔ اللہ، تفسیر ابن کثیر جلد 2، بعض نسخوں میں مختصر میں جلد 2 ہے، اصل نسخے میں جلد اول ہے، صفحہ 80۔ اس حدیث کو ابن کثیر لکھتے وہذا اصح، صحیح ترین حدیث، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ سن 1940 کے آس پاس ایک مناظرہ ہوا ہے، مولانا عبد الحنان صاحب خطیب تھے ہزارے کے، مولانا عبد الحنان خطیب ہزارہ شان ورشا کے خاص شاگرد تھے، مناظر تھے طالب علمی سے، اور یہ وہ شخص تھے جو بھوسا منڈی راول پنڈی میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ ان کے بعد پھر مولانا غلام غوث ہزاروی وہاں خطیب ہوئے، مولانا غلام غوث سے پہلے۔ یہ مولانا عبد الحنان اور مشہور زمانہ غیر مقلد عالم مولانا عبدالعزیز گجرانوالا، ان کا مناظرہ تھا، اور سید سلیمان ندوی حکم تھے۔ مولانا عبد الحنان صاحب خطیب ہزارہ نے مولوی عبدالعزیز کو مناظرے میں 3-5 کرنے نہیں دیا، اور احادیث و آثار بما اسانید کے انہوں نے بارش برسائی۔